عیاش رانی کا قصہ اور ایک لڑکے کی بہادری جس نے رانی کا ڈٹ کے سامنا کیا۔ اس کے سامنے ہزاروں کی چیزیں، لاکھوں کے تحفے ہونے کے باوجود جو اس کی زندگی کو بدل سکتے تھے، اس نے سب چیزیں ٹھکرا ڈالی۔ اس کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ ایک رانی تھی جس کی سلطنت ریگستان کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی تھی۔ وہ سلطنت نہ جانے کیسے وہاں پہ بنی، کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا۔ زیادہ تر کسی کو بھی اس سلطنت کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ ریگستان میں ریت کے علاوہ بھی کوئی ایسی سلطنت ہے جس پہ ایک عورت راج کر رہی ہے۔ لوگوں کا قافلہ اس ریگستان سے گزرتا، نہ جانے وہ کہاں پہ غائب ہو جاتے۔ اس وجہ سے لوگ اس ریگستان سے ڈرنے لگ گئے اور کوئی بھی اس ریگستان کی طرف نہ جاتا۔ ایک لڑکا جو ایک گاؤں میں رہتا تھا، وہ اپنا گاؤں میں کاروبار کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکے کی ایک بوڑھی ماں تھی جس کا وہ خیال رکھتا تھا۔ وہ لڑکا بہت قابل تھا۔ گاؤں کے لوگ اس لڑکے کی بہت تعریفیں کرتے تھے کہ خدا اس جیسا بیٹا ہر کسی کو دے۔ وہ لڑکا بہت ہی رحم دل تھا۔ وہ اپنے سامنے کسی مجبور انسان کو دیکھ لیتا تو اس کی مدد کیے بغیر نہیں رک سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا۔ اس لڑکے کی عمر شادی کی ہو گئی۔ تب اس کی بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا، میری آخری تمنا ہے کہ تم شادی کر لو اور میں تمہاری شادی اپنے جیتے جی دیکھ لوں۔ وہ لڑکا چپ کر گیا اور اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگا، انشاءاللہ امی جان۔ تب اس لڑکے نے اپنی ماں کا حکم پورا کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے اور اس نے اپنا کاروبار بڑھانا شروع کر دیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ ریگستان کے پار ایک ایسی بازار ہے جہاں پر مال بہت سستا ملتا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں وہاں سے مال لے کے آؤں اور یہاں پہ بیچوں تو مجھے زیادہ منافع ملے گا اور یوں میں اپنی ماں کی خواہش کو بھی جلد از جلد پورا کر لوں گا۔ تب وہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لے کے اس سفر پہ روانہ ہوا۔ دھیرے دھیرے اس نے ریگستان کا سفر طے کیا اور ریگستان پار کر کے اس بازار کو جا پہنچا۔ اس بازار میں اس نے جا کے اپنا سامان لیا جو کہ وہ دکان پہ رکھتا۔ کافی سارا سامان اس نے اس بازار سے لے لیا تھا اور اسی بازار میں کچھ لوگ تلاش کر رہا تھا جو اس کا مال اس کے گاؤں میں پہنچاتے، مگر کوئی بھی اس کا مال لے جانے کو تیار نہ تھا۔ سب لوگ اس ریگستان سے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا حیران کہ لوگ کیوں منع کر رہے ہیں، میں جتنے بھی پیسے دیتا ہوں
وہ چلنے کو انکار کر دیتے ہیں۔ آخر کار اس لڑکے کی ہمت ٹوٹ گئی، کوئی بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہ ہوا۔ پھر اس لڑکے نے اسی بازار سے چند اونٹ خریدے کرائے پر۔ پھر اس لڑکے نے اسی بازار سے اونٹ خریدے اور اپنا مال ان پہ لاد کے خود چل دیا۔ ریگستان کا سفر طے کرتے کرتے اس نے یہ دیکھا کہ اچانک سے اسے کچھ نہ کچھ گڑبڑی کی توقع ہو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ کچھ آگے کو پہنچا، اچانک سے وہ زمین ریگستان کی دب گئی اور وہ لڑکا ریگستان کے نیچے چلا گیا۔ ریگستان کے نیچے جاتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے نیچے تو بہت ہی بڑی سلطنت تھی، جس پہ اتنے خوبصورت ترین وہ سلطنت ساری سونے کی بنی ہوئی تھی۔ لڑکا دیکھ کے بڑا حیران ہو گیا، مگر اس نے لالچ نہ کی کہ میں سونا اٹھا لوں، اپنی بوری میں ڈال کے کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے نکل جاؤں۔ اس نے دیکھا کہ سلطنت میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو غائب ہو چکے تھے، جس کا اس لڑکے نے بازار میں چرچا سنا۔ وہ لڑکا حیران ہو گیا کہ ان پہ کیا جادو چڑھا ہوا ہے کہ یہ چپ چاپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تب اس سلطنت کے سپاہی آئے اور اس لڑکے کو اس رانی کے پاس لے گئے۔ وہ رانی بڑی عیاش تھی۔ وہ رانی اس لڑکے کو دیکھ کر کہنے لگی کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور جو کچھ بھی کماتا ہوں اپنے دم پہ کسی سے بھیک نہیں مانگتا۔ لڑکے کی ایسی باتیں رانی کے دل میں جا لگی اور وہ رانی اس لڑکے کو پسند کرنے لگ گئی کہ یہ میری پوری سلطنت سونے کی بنی ہوئی ہے۔ مگر اس لڑکے نے کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگایا، کیونکہ اس سلطنت کی کسی بھی چیز کو لالچ میں آ کے اٹھانے کی کوشش کرو گے تو اسی جگہ پر اسی چیز کے تم غلام بن جاؤ گے۔ لڑکے نے وہاں پہ ایک بات غور کی کہ اس پوری سلطنت میں کہیں پر بھی دھوپ نہیں تھی، ہر طرف پردے لگے ہوئے تھے۔ تب اس لڑکے کو شک پڑا کہ شاید سورج کی کرنیں ان کی موت کا سبب بنے۔ رانی کے لاکھ کہنے پر جب وہ لڑکا نہ مانا تو رانی اس لڑکے کو جان سے مارنے والی تھی کہ تبھی اس لڑکے نے رانی کے سامنے کھڑے کپڑے کو ہٹایا اور سلطنت میں جیسے ہی سورج کی روشنی پڑی، اس سورج کی روشنی سے وہ رانی وہیں پہ جل کے مر گئی اور اس کی وہ بنائی ہوئی ساری کی ساری سلطنت اس رانی کے ساتھ خاک ہو گئی اور وہ لڑکا صحیح سلامت ریگستان سے
اپنے گاؤں کی طرف پہنچ گیا۔